صحت کا دار و مدار معدے کی درستگی پر اور معدے کی درستگی کا دار و مدار کم کھانے پر ہے۔ اہم اور گہری سوچ کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی پیدا ہوتی ہے۔ مرغی کے ساتھ مولی، چاول کے ساتھ سرکہ، مولی کے ساتھ دہی اور مچھلی کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں کو، معدے کو اور دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ بغض و حسد، رنج و غم جسم کو گلا دیتے ہیں۔ روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنا صحت کی کنجی ہے۔ اگر تندرست، خوشحال اور عقل مند بننا چاہتے ہو تو رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح کو جلدی اٹھ جاؤ۔ بار بار سر میں کنگھی کرنے سے درد سر اور نزلے کو فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران ہنسی خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ چاول سے زیادہ گیہوں میں، گیہوں سے زیادہ دودھ میں اور دودھ سے 16 گنا زیادہ طاقت گھی میں ہوتی ہے۔ آئی ہوئی چھینک روک لینے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پیتل اور تانبے کے برتن میں اگر کلئی نہ ہو تو اس میں رکھی ہوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نزلے کی حالت میں صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ مرغن اور سکیل غذائیں صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تیل کی مالش سے پٹھے اور جسم مضبوط ہوتے ہیں۔ گرم کھانا معدے اور دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے مضر ہے۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا صحت کے لیے مفید ہے۔ تازہ ہوا تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ پیشاب کو روکنے سے مثانے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیماری کے بعد غذا کم کھانی چاہیے۔ دوا بلا شدید ضرورت کے نہیں کھانی چاہیے۔ 2 کھانوں کے درمیان کم از کم 5 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ سخت چیزوں کو چبانا آنکھوں اور دانتوں دونوں کے لیے مضر ہے۔ ملاپ کے بعد ٹھنڈا پانی پینا اور روزانہ ملاپ کرنا دل و دماغ کو کمزور اور ریشہ پیدا کرتا ہے۔ دودھ دل و دماغ اور قوت باق کو طاقت دیتا ہے۔ لیموں کا رس قے، بد ہضمی، دستوں اور خشکی میں مفید ہے۔ کتاب کو دھوپ میں رکھ کر پڑھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ صبح اٹھ کر رفع حاجت کی عادت سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو باغوں میں ٹہلنا، پیڑ کے نیچے سونا نقصان دہ ہے۔ تیزابیت اور پیٹ کی جلن میں مرچ، مسالہ اور میٹھی اشیاء سخت مضر ہیں۔ بچوں کو مٹھائی کی بجائے پھل کھلائے جائیں تو وہ تندرست رہتے ہیں۔ گنا کھا کے بد ہضمی ہو تو اجوائن کا عرق اور ادرک استعمال کریں۔ گوبھی کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے ادرک اور گرم مسالہ استعمال کریں۔ گوشت کی بد ہضمی گڑ سے دور ہو جاتی ہے۔ گھی کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے لیموں استعمال کریں۔ گیہوں کھانے سے بد ہضمی ہو تو سرکہ یا سوڈا استعمال کریں۔ لوبیا کی بد ہضمی سونف، نمک یا زیرے سے دور ہو جاتی ہے۔ مکھن کی بد ہضمی سے نجات پانے کے لیے شہد یا چینی یا نمک استعمال کریں۔ کیلے کھانے سے بد ہضمی ہو تو نمک یا سونٹھ یا شہد استعمال کریں۔ کھمبی کی بد ہضمی چھاچھ پینے سے دور ہو جاتی ہے۔ کھیر کی بد ہضمی مونگ کی دال سے دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کی بد ہضمی چھاچھ سے دور ہو جاتی ہے۔ کھیرے کی بد ہضمی سے نجات پانے کے لیے اجوائن استعمال کریں۔ مچھلی کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے آم کا رس، اجوائن یا شہد استعمال کریں۔ مسور کی دال کھانے سے بد ہضمی ہو تو گھی یا سرکہ استعمال کریں۔ چنے کی دال کی بد ہضمی اجوائن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ مولی کی بد ہضمی مولی ہی کے پتے یا نمک کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ میوہ جات کھانے سے بد ہضمی ہو تو دھنیا یا لیموں استعمال کریں۔ لال مرچ کی بد ہضمی ہو تو شہد اور گھی استعمال کریں۔ مٹر کی بد ہضمی ہو تو نمکین کوسے پانی سے دور ہو جاتی ہے۔ ناریل کی بد ہضمی ہو تو چاول یا شکر کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔
لیمو کی بدہضمی دور کرنے کے لیے نمک یا بنفشہ یا سوڈا استعمال کریں۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیجئے کہ معدے میں کچھ خرابی ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نلاہٹ آ گئی ہو تو لیمو اور گلیسرین استعمال کریں، آہستہ آہستہ نلاہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسی نکل آئیں تو آپ 1 اونس گلیسرین لے کر اس میں 2 عدد لیمو نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ ملیے، فائدہ پہنچے گا۔ ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر بخار تیز ہو تو ہاتھ پیر 4 رومال لے کر ایک وقت میں سہلائے جائیں تو 5 منٹ تک بخار ہلکا ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ، پاؤں اور سر پر ملیے، بخار فوراً اتر جائے گا۔ گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ دیجئے، گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ ہرڑ کا مربہ کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے گینٹھیا اور بواسیر رفع ہو جاتی ہے۔ شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کے پیاز کھائیں، اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ روغن زیتون یا روغن گل سفید ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈالیں، درد غائب ہو جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت کو ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ انڈے کی زردی اور تل کو کوٹ کر مکس کر لیں اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں، داغ اور پھنسی دونوں غائب ہو جائیں گے۔ سرکہ اور گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت بھی کم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ 2.5 تولے مکھن یا 5 تولہ بلائی میں چینی اور کلونجی کا تیل 5 قطرے ملا کر پئیں، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو آبلہ نہیں پڑے گا، جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ کچے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریضوں کو پلائیں، لو لگنے والے مریض کو فائدہ ہوگا۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پانی میں پیسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر برس یا پھلیری پر لگانے سے برس دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی 1 چٹکی 8-10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ روغن خشخاش 2 حصے اور روغن کلونجی 1 حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے۔ موسلی سفید، موسلی سلاخ، کلونجی، سونڈ سب کو برابر پیس کر سالن میں ڈالا جائے، یہ اعصابی دردوں کے لیے مفید ہے۔ 2 قطرے کلونجی کا تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی سے بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔
بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے اور اس کو رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے تل کا تیل لگانا چاہیے۔ چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ جن کے کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا وہ تخت یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دے۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب میں انفیکشن اور گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔